وقال سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، کہ جب جمعے کی ندا آ جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور بیع و شراء ختم کر دو۔ ایک طرف اللہ کی ندا ہے، ایک طرف دنیا طلبی ہے، تو جب بھی اللہ کی پکار آ جائے تو فوراً اللہ کی پکار پہ لبیک کہنا ہے۔ یہ ہے مسلم کہ جب بھی اللہ تعالی اپنے کام کے لیے اسے چنے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس پہ یقین کہ آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہ فان، یہ جو دنیا میں ہے جو کچھ بھی ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو انسان ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، دین کی تلاش کرتا ہے، جب تلاش کر لیتا ہے پھر اس پر قائم رہنا، اس کو پھر آگے تک پہنچانا، یہ سارا یہی ہے انسان، اور کچھ نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہی ہے مسلم، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ لوگوں کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہیں اس کی خواہشات، عورتوں کی ہو، اولاد کی ہو، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یا سونے چاندی کے خزانے ہی کیوں نہ ہوں، اور مویشی اور کھیت، یہ سب اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ تو مزین کر دینا اللہ تعالی کا کام تھا، وہ کر دیا۔ اب انسان کی آزمائش شروع ہو گئی، عورت کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچا دی گئی، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، کہ سب سے بہترین جو دنیا کا ساز و سامان ہے وہ نیک بیوی ہے۔ عورت کا خواہش ہونا یہ بری بات نہیں ہے، مگر اس کو توازن رکھنا اپنی زندگی میں، یہ ہے اصل بات۔ حلال پر رہنا یہ ہے اصل بات۔ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا، یہ ہے اصل بات۔ آپ شادی بھی کر رہے ہیں تو بھی کوئی مقصد ہو، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بھی مقصد ہو، جب گھر میں واپس لوٹے ہیں تو بھی مقصد ہو، اولاد کی خواہش ہے تو بھی مقصد ہو، مال کی خواہش ہے تو بھی مقصد ہو۔ بلا مقصد زندگی تو جانور کی زندگی ہے۔ تو مقصد کی زندگی، ہدف کیا ہے کہ نیک بیوی آئے گی، وہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، میری ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جائیں گی، میں مطمئن ہو جاؤں گا، مجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا میری اس خواہش پہ کہ میں نے نیک بیوی حاصل کی، اس کی تگ و دو کی، میرے پاس بہت سارے لائن لگی ہوئی تھی، نہیں میں نے ان سب کو چھوڑ کے میں نے اس کا انتخاب کیا تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ الکیس من دان نفسہ، ہوش مند وہی ہے جو اپنے نفس کو جھکا دیتا ہے، وعامل لما فی الآخرہ، جو آخرت کے لیے جو کام ہے وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ تو زینہ تو ہو چکی ہے، خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی یہ دنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے امت کے مردوں پہ اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، صرف اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ دنیا اس کے سامنے کھول دی جائے گی۔ تو اتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی
دنیا کے معاملے میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے، عورت کے معاملے میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ متقی پرہیزگار ہی آپ کی صحبت میں ہونے چاہیے۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، ابو داؤد کی حدیث، کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی پرہیزگار ہو۔ لا تصاحب الا مؤمنا، مت دوستی کرو مگر مومن سے۔ تو یہ دیکھیں توازن کس طرح زندگی میں لایا جاتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ مزین تو سب کچھ ہے، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب پہ شیطان کی ندا ہے، وہ چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اقول قولی ھذا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ خواہش کا ہونا بری بات نہیں ہے، خواہشات کا حد سے بڑھ جانا بری بات ہے، زندگی میں توازن کا نہ رہنا بری بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ بنین کی بات آئی ہے، اولاد کی بات آئی ہے۔ تو اگر تو ہمیں اولاد کی خواہش کی ہے اور اسی دعا سے خواہش کی ہے کہ اسے اور ہمیں شیطان سے بچا کے رکھنا، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ ایسا نیک اولاد ہو جو میرے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتا رہے، تو یہ ہم نے توازن قائم کیا، ہم نے آخرت کے لیے کچھ کام کیا۔ خواہش بری نہیں ہے اولاد کی، مگر ہمارے پاس کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام باقی رہے گا۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں یہ تو اس کا نام ہی نہیں رہے گا، یہ مر گیا۔ تو نام کے لیے بیٹے کی خواہش، بیٹی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہیں جاہلیت کی صفت۔ شیطان اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے، تو ہم بھی اپنے مشن پہ لگے رہے نا۔ ولد صالح يدعو له، جس طرح وہ ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس نے نیک بیوی لی، اب اولاد بھی نیک ڈھونڈے، اس کی خواہش کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو اس قابل بنا دے کہ آج میری آنکھ بند ہو جائے تو وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ شروع کر دے، وہ دین پہ کام کرتی رہے، اسی کے تعلیمات پہ کام کرتی رہے تاکہ اس کی کتاب کھلی رہے، بند نہ ہو۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، اسی طرح بینک اکاؤنٹس آ گئے، اسی طرح فیکٹریاں آ گئیں، اسی طرح بنگلے آ گئے، یہ سب جائیداد جو ہمارے پاس ہے۔ اسلام کا مزاج کچھ اور ہے، اسلام کا مزاج جمع کرنا نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے تقسیم کرنا۔ الذی جمع مالا معددا، یہ مزاج ہے ہی نہیں۔ وہ جمع کرے تو بانٹنے کے لیے کرے، فوراً کرنا شروع کر دے، اپنے فائدے کے لیے اس کو جمع نہ رکھے۔ تو اس کی خواہش بری نہیں ہے، جتنے بنگلے بنائے، جتنی فیکٹریاں بنائے، جتنی جائیداد بنائے، خواہش تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے آخرت میں نجات دے دیں۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کا اس طرح کا مصرف کر جاؤں کہ میری آخرت سنور جائے۔ اسی طرح کھیت ہیں، اسی طرح مویشی ہیں، یہ سب کی خواہش، تو خواہش کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب محفلیں ہیں، یہ بھی ایک محفل ہے، اور جب ہم مسجد سے نکل کے جاتے ہیں وہ بھی محفلیں ہوتی ہیں، تو ہمارا جب دل ان محفلوں میں اٹکا رہے تو سمجھ لے کہ ہم ذکر اللہ کی طرف ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
یہ تو ایک مثال دی بیع و شراء کے روکنے کی. بیع و شراء حرام تھوڑی ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی طرف آنا. تو اللہ کے ذکر کی مجالس میں رہنا، وہ سارے ہم اس کے ثمرات کا حاصل کرنا، یہ ہے اصل بات. یہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے، اور اسی چیز سے غافل کرنا شیطان کا مشن ہے. اس کا کام یہی ہے کہ وہ بس شیطان وہ اللہ کے ذکر سے بس دور کر دے، کسی اور ذکر میں لگا دے، ذکر الدنیا میں لگا دے، ذکر الاولاد میں لگا دے، ذکر المال میں لگا دے. یہاں تک کہ آج جو مسائل متوسط طبقے کو موجود ہے کہ کو لاحق ہے، وہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے وہ اپنی سارا دن اس کام میں گزار دیتا ہے. کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، رزق حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہ اوپر سے سسٹم کو جھنجھوڑ رہا ہے، اوپر سے ایسا نظام لا رہا ہے جس سے عام طبقہ متاثر کیے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اسی کو سب ہم ویلکم کر کے بیٹھے ہیں. ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ سارا دن مصروف رہنا ہے تو رہنا ہے، اس ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے. اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہم نے، اللہ سے وہ راستے مانگنا چھوڑ دیے جس راستے سے رزق آتے ہیں. ماں باپ کی خدمت، نمازوں کے ذریعے اللہ سے مانگنا، صبر کر کے اللہ سے مانگنا. جب جب اللہ کے ذکر میں رہیں گے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، سب کچھ آپ کے پاس رہیں گی. اللہ کو کسی گھڑی بھی نہیں بولنا. یہ تعلیم ہمیں صحابہ کرام سے ملی کہ جب وہ اس محفل میں بیٹھے ہوتے تو ایمان یہاں ہوتا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ جب وہ بیع و شراء میں جاتے ہیں تو ایمان ہمارا نیچے ہو جاتا ہے. ہم بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا. یا میں اس وقت جو گھڑی گزار رہا ہوں، میرے ایمان کی حالت کیا ہے؟ اس وقت میں جس محفل میں بیٹھا ہوں وہ محفل کس قسم کی ہے؟ مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر رہی، مجھے نماز سے دور تو نہیں کر رہی، مجھے غافل تو نہیں کر رہی؟ یہ ساری خواہشات بری نہیں ہے. زندگی میں توازن رکھنا بہت اہم چیز ہے. بس تو میں اس آیت سے تو یہی سمجھا ہوں کہ جب اللہ نے ہی ساری شہوت ہمارے اندر رکھی ہے تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ ان خواہشات میں توازن قائم کرنا ہے. جس دن ہم توازن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، سمجھ لیں ہم نے آخرت کے کام کرنا شروع کر دیے. اور اسی طرح ہم چلتے چلتے ہم لوگوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے کہ چاہے جتنی بھی دنیا آپ کے ارد گرد موجود کیوں نہ ہو، چاہے شیطان کے کتنے ہی حربے موجود نہ ہوں، اگر انسان خود اپنی زندگی میں توازن قائم کرنا چاہے تو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. اللہ کی مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اسے استقامت بھی دیتا ہے، اسے صبر بھی دیتا ہے، اسے وہ باغات، وہ ساری چیزیں بھی اسی دنیا میں وہ دکھاتا ہے کہ تو نے اس کو روکا ہے، میں آگے دوں گا تجھے. اس کا ایمان روز بروز مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان خواہشات کا نہ ہونا بھی بری بات ہے، تو پھر جنت کی طلب کہاں سے آئے گی؟ تو خواہشات کا حد سے زیادہ ہونا بھی بری بات ہے کہ پھر وہ دنیا کا ہو جاتا ہے. آخر میں یہی حدیث پڑھوں گا، وَلَا تَرْغَبُوا الضِّيَعَةَ فَتَرْغَبُوا الدُّنْيَا. نیچے پڑی ہوئی چیز کی رغبت مت کرو تو دنیا کی رغبت بڑھ جاتی ہے. واضح چیز ہے کہ جس چیز کی آپ رغبت کریں گے اسی چیز کی رغبت بڑھے گی. تو اس کو واپس بس توازن پہ لانا ہے. اقول قولی ھذا استغفر